ملزم کی بعد از گرفتاری ضمانت منظور ہو گئی۔ فلاں تھانے کے مشہور مقدمہ میں ملزم کی قبل از گرفتاری ضمانت منظور ہو گئی۔ یہ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں اخباروں میں بھی اور میری فیس بک کے اوپر بھی، اور لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مشہور قانون دان انہوں نے ملزم کی پیروی کی، جس کی وجہ سے ملزم کی بعد از گرفتاری یا قبل از گرفتاری ضمانت منظور ہو گئی یا مقدمے میں سے بری کروا لیا۔ مجھے پوری امید ہے کہ جتنے بھی وکلاء حضرات ہیں حق کا بول بالا کرتے ہوں گے اور انصاف کا ساتھ دیتے ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے ہوں گے۔ چونکہ میرے بھائی بھی راجہ نویس سجاد صاحب وکیل ہیں، اس لیے میری بھی بہت سارے وکیلوں کے ساتھ تعلق داری ہے انہی کی وجہ سے، یا کچھ میرے بھی اپنے بھی کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں۔ تو آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ 2-3 جگہوں پہ یہ لکھا ہوا جی کہ فلاں مشہور وکیل صاحب نے ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے منظور کروا لی ہے۔ تو مجھے بھی کچھ گزرے ہوئے واقعات یاد آئے کہ جب میں پاکستان میں ہوتا تھا، کام کرتا تھا، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ایمرجنسی میں بھی لگتی ہے، کیونکہ ایمرجنسی کے ڈاکٹر کم ہوتے ہیں۔ تو بے شمار واقع ہوئے، لیکن میں نے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ کسی کے ساتھ نہ زیادتی کی نہ زیادتی ہونے دی۔ مثلا ایک ہمارے علاقے کا ایک کیس آیا، میں ڈیوٹی پہ تھا، تو ایک نوجوان لڑکے کو 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ تو گولیوں کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف سے جب گولی داخل ہوتی ہے جسم میں تو دوسری طرف سے نکل جاتی ہے، تو دونوں کے جو زخم ہوتے ہیں ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ چونکہ 2 گولیاں لگی ہوئی تھیں تو 2 داخل ہونے کے سوراخ تھے اور 2 نکلنے کے سوراخ تھے۔ تو وہ چونکہ میرے علاقے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ڈاکٹر جی آپ لکھیں گے اس کو 4 گولیاں لگی ہیں، ہم 4 بندوں کو پرچے میں نامزد کریں گے۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دیکھیں اس کو 2 گولیاں لگی ہیں اور دوسری طرف سے نکل گئی ہیں اس کی ٹانگ میں، تو میں 4 گولیاں نہیں لکھوں گا، 2 ہی لکھوں گا جو گولیاں لکھی ہیں۔ تو باقی آپ کی مرضی، آپ جس طرح مرضی پرچہ کروائیں۔ اسی طرح ایک میرے ننیال کے گاؤں کا ایک بندہ تھا، مشہور زمانہ بندہ تھا، اس کی دہشت گردی کی عدالت میں تاریخ تھی، تو وہ شام کو میرے پاس آ گیا۔ اس نے کہا جی کہ تم جس طرح بھی جانتے ہو مجھے اسپتال میں داخل کرو تاکہ میری، ورنہ مجھے صبح دہشت گردی کی عدالت سے سزا ہو جائے گی۔ تو میں نے اس کو پیار سے سمجھایا، میں نے کہا دیکھو میں تمہیں داخل نہیں کر سکتا، تمہیں عدالت میں جا کے پیش ہو جاؤ، جا کے اپنا کیس لڑو، کیونکہ وہ مجھے پتہ تھا کہ وہ بندہ جو ہے ظاہر ہے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے اس کو فیور نہیں کی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے علاقے کے نوجوان نے کسی کو گولی ماری، مجھے تو خیر نہیں پتہ تھا، تو سفارشی لوگ میرے پاس لے کے آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹر جی آپ لکھ کے دے دیں کہ یہ بندہ اسپتال میں داخل تھا صبح 6 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، تو یہ پیچس کے ساتھ آیا تھا، اس کو دست لگے ہوئے تھے، الٹیاں ہو رہی تھیں، تو میں نے اس کا علاج کیا، اس کو پانی کی جو جسم میں کمی تھی وہ جو ہے وہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بوتل لگائی، اس کو دوائی ٹیکہ کیا، تو یہ بندہ 4 بجے ٹھیک ہو گیا تو چلا گیا۔ مجھے آپ کو کئی دفعہ آپ کو چھٹی صاحب کی جو ہے نا آپ کی رہنمائی کرتی ہے، بلکہ بہت دفعہ، تو میں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ بندہ تو میرے پاس نہیں تھا، تو میں یہ کیسے کر دوں، لکھ کے دے دوں، تو اس کی وجہ مجھے بتائیں۔ تو وہ مجھے بات نہ بتائیں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ تو چونکہ وہ جو سفارشی تھے وہ میرے بڑے یعنی کہ ہمارے بڑے قریبی لوگ تھے، تو میں نے انہیں کہا جی دیکھیں آپ سفارش لے کے آئے ہیں، ڈاکٹر کو کہیں پھنسوا نہ دیں۔ میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے سچی بات بتائیں۔ خیر انہوں نے کہا جی کہ اس کے اوپر 307 کا پرچہ ہے،
میں نے کہا جس کو گولی لگی ہے اس کا کیا قصور ہے بیچارے کا. میں نے کہا میں نہیں لکھ کے دوں. میں نے صاف انکار کر دیا. میں نے کہا جی جہاں سے مرضی آپ لکھوا لیں. پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ دونوں پارٹیاں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کی مار پٹائی کر کے آ گئیں، تو علاقے کے لوگ ظاہر آپ کو جانتے ہوتے ہیں، تو دونوں نے آپ کے اوپر آ کے جناب کرنا، ڈاکٹر جی میرا پرچہ کراؤ جی، ڈاکٹر جی میں نے ڈاڈا جا پرچہ دیو جی. تو میں ان کی صلح صفائی کروا دیا کرتا تھا. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو مشہور قانون دان ملزموں کی یا مظلوموں کی پیروی کرتے ہیں کہ وہ حق پر انصاف کا ساتھ دیتے ہوں گے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے ہوں گے. بہت شکریہ. آپ نے میری جو کچھ یادداشتیں سنی، تو اگر آپ بھی کچھ لکھنا چاہیں، کہنا چاہیں، تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں. بہت شکریہ.